Islamic scholar فضیلۃ الشیخ مفتی محمد یوسف تیبی حافظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کو اس کا کیا علم ہے؟ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کے بارے میں جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ علم میرے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگا پھر اس کی کچھ علامات بتا دے۔ تو علامات قیامت کچھ چھوٹی ہیں، کچھ بڑی ہیں۔ کچھ علامات پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ہونی باقی ہے۔ بے حیائی عام ہونا، پیسہ زیادہ ہو جانا، لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جانا، اور قتل بہت زیادہ ہو جانا، پرنٹنگ بہت زیادہ ہو جانا، یہ کچھ عمومی علامتیں، یہ کافی ساری ہیں، پوری ہو چکی ہیں۔ اور چند ایک خصوصی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں۔ ان میں ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا نازل ہونا، اور دجال کا آنا، پھر یاجوج ماجوج کا، اور اس کے بعد سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا، اور اس کے بعد قیامت آ جائے گی۔ تو ان میں نے حضرت مہدی ان کا تذکرہ کیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔ عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بھی، گود میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بڑھیپے میں بھی لوگوں سے بات کرے گا، اور بچپن میں ان کی بات تو سب کو پتہ ہے انہوں نے کی تھی۔ بڑھیپے میں ان کی کوئی 33 سال عمر تھی جب وہ دنیا سے چلے گئے، رب نے ان کو اٹھا لیا۔ تو بڑھیپے میں انہوں نے بات نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے بات کریں گے، جو دلیل ہے قرآن حکیم سے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے۔ اسی طرح وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے موت سے پہلے پہلے، اور ہم جانتے ہیں کہ اہل کتاب ان پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو وفات سے پہلے ایمان لائیں گے، اور ابھی تک وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، جو دلیل ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے۔ تو قرآن حکیم میں بھی اس بات کے اشارے موجود ہیں، اور وہ آ کر خنزیر ختم کر دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، کوئی یہودی عیسائی نہیں رہ جائے گا، اور وہ دجال کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ دجال بھی مسیح ہے اور عیسیٰ بھی مسیح ہے۔ تو مسیح کے بہت زیادہ معانی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر کر لوگوں کو شفا دیتے تھے اللہ کی اجازت سے،
ہاتھ پھیرنے کا معنی مسح ہوتا ہے، تو وہ اس معنی میں مسیح ہے کہ وہ ہاتھ پھیر کر اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی، یہ ان کا معجزہ تھا۔ اور دجال اس معنی میں مسیح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دائیں آنکھ ممسوح ہوگی، یعنی کوئی زمین پر آپ کوئی چیز بناتے ہیں، بچے گھروندا بناتے ہیں یا آپ کچھ لکھتے ہیں، پھر ہاتھ پھیر دو تو سارا مٹ جاتا ہے، تو اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی۔ تو آنکھ کے ممسوح ہونے کی وجہ سے وہ مسیح ہے، مطلب اس کی آنکھ ایک نہیں ہوگی۔ اور بعض نے کہا اس لیے مسیح ہے کہ وہ پوری زمین پر مسح کرے گا، مطلب چکر لگائے گا، 40 دنوں میں چکر لگائے گا، ایک دن 1 سال کا ہوگا، دوسرا 1 مہینے کا، تیسرا ہفتے کا، اس طرح باقی دن عام دنوں جیسے ہوں گے۔ 4 جگہوں پر وہ نہیں جا سکے گا، طور پہاڑ، بیت المقدس اور حرمین، یہاں پر اللہ کے فرشتے اس کا مقابلہ کریں گے اور اس کو اندر نہیں آنے دیں گے۔ دجال موٹا ہوگا، چھوٹے قد کا ہوگا، گنگریالے بال ہوں گے، پیشانی کے بال ہٹے ہوئے، ماتھا چوڑا ہوگا، سرخ رنگ ہوگا، نہایت خوبصورت سرخ رنگ ہوگا، اور دائیں آنکھ اس کی جس طرح یہاں پہ آنکھ نہیں ہے تو یہاں بھی اسی طرح کا ہی ہوگا، یعنی آنکھ نہیں تو اس کا سوراخ بھی نہیں ہوگا، اور جو دوسری آنکھ ہوگی وہ بھی اس پر مزید گوشت چڑھا ہوا ہوگا، اور اس کے آنکھوں کے بیچ میں کاف فا را، عرب لوگ الف اپنی طرف سے پڑھ لیتے تھے، یہ ان کا انداز تھا۔ آپ سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں مالک یوم الدین، جبکہ میم الف نہیں ہے وہاں پر، میم لام کاف ہے مگر آپ اس کو مالک پڑھتے ہو۔ ایسے ہی کاف فا را اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، تو مطلب کافر ہے، مطلب کفر نہیں ہے۔ ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا اور منافق اس کو نہیں پڑھ سکے گا۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ پڑھ لے گا کہ یہ کاف فا را لکھا ہوا کافر ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور یہ وہی دجال ہے، وہی کذاب ہے، یہی جھوٹا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک اتنی بڑی آزمائش نہیں اتری جتنی بڑی آزمائش وہ ہوگا۔ سارے انبیاء نے اپنی اپنی قوموں کو اس سے ڈرایا، اور میری قوم دجال آنے والا ہے، ہر نبی نے ڈرایا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے وہ کہ حالانکہ سابقہ انبیاء کی زندگی میں اس نے نہیں آنا تھا، مگر وہ بھی ڈراتے رہے۔ ام من نبی الا وقد حذر قومہ، تمام انبیاء نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا، اور وہ اب تک نہیں آیا تو لا محالہ یہ آخری امت ہے، اس میں ہی آئے گا۔ میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں، اور میں ایک اضافی بات کرتا ہوں جو انہوں نے نہیں کی تھی، انہ اعور وان ربکم لیس باعور، وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔
وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اس سے علماء کرام یہ ثابت کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی دو آنکھیں ہیں۔ وہ کہے گا میں رب ہوں اور تمہارا رب کانا نہیں، اور وہ کانا ہوگا، یہاں سے تمہیں پتہ چلے گا۔ باقی اس کے پاس اے آئی جو ہے نا، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ کوئی انتہا درجے کی ہوگی۔ نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے فتنہ بننے کے لیے کیا کیا صلاحیتیں دے رکھی ہوں گی۔ آسمان کو کہے گا بارش نازل کر، بارش شروع ہو جائے گی۔ زمین پودے اگا، پودے اگنے شروع ہو جائیں گے، دیکھتے دیکھتے بڑے ہو جائیں گے، پھل لگ جائے گا۔ ہمارے لوگ تو اتنے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا شعبدہ ہی دکھا دے کوئی تو اس کو ماننے لگ جاتے ہیں۔ یہ جتنے پیر اور جتنے ڈرامے باز، شعبدہ باز لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں اور الٹی سیدھی ہاتھوں کی صفائی دکھاتے ہیں، یہ سب دجال ہیں اور وہ ان کا بڑا ہوگا۔ یہ اس کے لیے میدان فراہم کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے ذہن سازی کر رہے ہیں لوگوں کی۔ روڈ پر تماشا لگتا ہے، بچے کی بازو ہلاتا ہے تو اس سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے، رومال کا کبوتر بن جاتا ہے۔ تو یہ سب دجالیاں ہیں۔ لوگوں کا ذہن تیار کیا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی ڈگڈگی والا آئے وہاں آ جایا کرو، تو وہ بھی اسی طرح مجمع لگائے گا، لوگ آ جائیں گے، جو آ گیا وہ پکڑا جائے گا، جو آ گیا وہ پکڑا جائے گا۔ فرمایا جب آپ کو پتہ چلے وہاں دجال آیا ہوا ہے وہاں مت جانا، اور یہ نہ سمجھنا کہ نہیں میں اپنے ایمان پر بڑا مجھے اعتقاد ہے، میں تو اس کو پہچان لوں گا، میں تو اس کی بےزتی کروں گا۔ نہیں کر پاؤ گے، اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم ادھر جاؤ ہی نہیں۔ اور سورۃ الکہف کی ابتدائی اور آخری آیات پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں جو دعا سکھائی ہے، فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگو اللہ کی۔ اللہ نعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یا اللہ دجال کے فتنے سے بچانا۔ مستقل دعا بتا دی۔ تو سورہ کہف بھی پڑھا کریں، یہ دعا بھی مانگا کریں، اور اگر کسی کے زمانے میں ایسا ہو تو ادھر نہ جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے دجالوں کے مجمع میں بھی نہ جائے۔ عادت بنا لے کہ میں نے نہیں جانا۔ چھوٹے دجال مجمع لگاتے ہیں، وہاں جانے کی عادت ہوگی تو بڑے دجال کے مجمع میں بھی جاؤ گے، اور ذہن بنتا ہے کہ اس طرح ایک میجک ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اس کی بات نہیں مانیں گے اس کو وہ جہنم میں ڈال دے گا، اور جو لوگ اس کی بات مانیں گے اس کو جنت میں ڈال دے گا۔ چھوٹا فتنہ ہے، مطلب کسی بندے کو پکڑ کے آگ میں ڈال دو، چھوٹا فتنہ ہے۔ وہ کہے گا کہ میں اس آگ سے بچنے کے لیے چلو جھوٹ موٹ کے اس کو مان لیتا ہوں، جان بچانے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی آگ گلزار ہوگی اور اس کی جنت آگ ہوگی۔ اس کی آگ باعث رحمت ہوگی، اس کی جنت آگ ہوگی
جو اس کی جنت میں جائے گا وہ آگ میں جائے گا، اور جو اس کی جہنم میں جائے گا اس کو وہاں راحت ملے گی۔ پھر ایک آدمی وہ کہے گا تو دجال ہے، تو کافر ہے، اس پہ ناراض ہوگا، اس کی گردن اتار دے گا۔ اس کے اور اس کے دھڑ کے، سارا اور دھڑ کے بیچ میں چکر لگائے گا، پھر دونوں کو پکڑ کے جوڑ دے گا اور اس کو زندہ کر دے گا۔ پھر کہے گا اب سناؤ، اب تو میں رب ہوں نا۔ وہ کہے گا پہلے تو کوئی شک ہو سکتا تھا، یہ تو بالکل حدیث ہے کہ ایک بندے کو وہ قتل کر کے ایسے کرے گا، اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے۔ پھر کوشش کرے گا اس کو پکڑنے کی، مگر نہیں پکڑ سکے گا۔ پھر اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرے گا، نہیں کر سکے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ گردنیں کاٹے گا، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آگ میں ڈالے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو بتا دیا، اس کے بارے میں بتا دیا۔ اور آج لوگ اس طرح کی چیزوں کو خطبات کا موضوع نہیں بناتے، اس وجہ سے لوگوں تک یہ معلومات تازہ نہیں ہوتی، اور ایک وقت آئے گا لوگ بالکل بتانا چھوڑ دیں گے اور لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا اور وہ اس کے قابو آ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد چھوٹا ہوگا مگر موٹا ہوگا۔ موٹا آدمی کبھی آپ چلتا ہوا دیکھو نا، جو زیادہ ہی موٹا ہو، نہ وہ بیٹھ سکتا ہے، ٹانگیں موٹی ہونے کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا، اور ٹانگیں موٹی ہونے کی وجہ سے ٹانگوں میں فاصلہ کر کے چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ٹانگوں میں فاصلہ کر کے چلے گا، روٹین کے آدمی کی طرح نہیں چل سکے گا۔ جب چلے گا تو ٹانگوں میں فاصلہ زیادہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب چیزیں بتائیں تو کچھ دنوں بعد کیا ہوا کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر میں وہ مچھلیاں پکڑ رہے تھے، طوفان آیا، پھر پتہ نہیں چلا کہ ہم کدھر گئے ہیں، معلوم نہیں کدھر گئے ہم، بس جدھر ہوائیں لے گئی ہم چلے گئے ہیں۔ ایک جگہ پہ ہمیں ایک جزیرہ ملا، وہاں ہم پہنچے تو وہاں پر ایک جاندار چیز تھی جس کے جسم پر بال ہی بال تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کا منہ کدھر ہے اور اس کی کمر کدھر ہے۔ ہم نے کہا تم کیا ہو؟ کہنے لگا میں جساسہ ہوں، خبر لینے والی، جاسوسی کرنے والی، اندر جاؤ۔ ہم اندر گئے تو ایک بڑا مضبوط انسان، بعض روایتوں میں آتا ہے قد بھی بڑا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ جب تک وہ فتنہ بن کر نہیں آتا قد بڑا ہو، جب فتنہ بن کر آئے تو اس طرح ہو، کیونکہ ہمارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جکڑا ہوا زنجیروں کے ساتھ۔ کون ہو تم؟ کہتے پہلے تم مجھے سوالوں کے جواب دو، کہاں سے آئے ہو؟ کہتا مدینہ سے آئے ہیں۔ تو بیسان نام کے علاقے کے باغوں کا پھل ابھی تک آ رہا ہے؟ بولے ہاں بالکل آ رہا ہے۔ کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہ باغات ہرے بھرے نہیں رہیں گے۔ پھر کہتا ہے امیوں کے نبی کا کیا بنا؟ اذ بعث فی الامیین رسولا منہم،
امیوں کے نبی کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا وہ آ چکے ہیں. کہا عربوں نے اس کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ بولے ہاں کی ہے. تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ کہا ہر میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کی ہیں. پھر کہتا ہے کا پانی ابھی تک نکل رہا ہے؟ بولے ہاں نکل رہا ہے. کہتا ہے ایک وقت آئے گا وہ کنواں خشک ہو جائے گا. پھر کہتا ہے بحیرہ تبریہ کا پانی ابھی تک ہے؟ ہم نے کہا ہے، اس میں بہت پانی ہے. یہ بحیرہ تبریہ اگر آپ گوگل کریں تو آدھا اسرائیل کے پاس ہے، آدھا غالباً جارڈن کے پاس ہے. کہا پانی ہے، کہتا ہے ایک وقت آئے گا اس میں پانی نہیں رہے گا. سب سوالوں کے جواب لینے کے بعد کہتا ہے میں دجال ہوں اور مجھے امید ہے کہ اب مجھے چھوڑ دیا جائے گا اور میں پوری زمین پر پھروں گا، حرمین کے علاقے میں نہیں جا سکوں گا. جب اس نے یہ باتیں کی، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا تمیم سے بات سنو کیا کہہ رہا ہے. یہ وہی بات نہیں جو میں تمہیں کہا کرتا تھا. تو عزیز بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے، آج سے 1500 سال پہلے بھی زندہ تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا گوگل والے کہ ہم نے چپا چپا چھان مارا زمین کا اور اس کے گریڈ ریفرنس نکال لیے ہیں، یا ان کو پتہ نہیں جھوٹ بولتے ہیں، یا پھر ان کو پتہ ہے اور یہ بتاتے نہیں. یاجوج ماجوج ان کی تعداد ملینز میں ہوگی، 10 لاکھ نہ جانے کتنی ہوگی، اور وہ اس زمین پر ہیں اور آدم زادے ہیں، اور 1400 سال پہلے بھی وہ تھے، آج بھی ہیں. قرآن حکیم کی 2 آیات بتاتی ہیں کہ وہ ہیں. حتی اذا فتح الیأجوج ومأجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور سورہ کہف کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ. مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کوئی قوم دنیا میں ہے نہیں. تو یا ان کو پتہ نہیں، یہ کہتے ہیں ایک زمانے تک دنیا امریکہ کے بغیر ہی دنیا سمجھتی تھی کہ یہی دنیا ہے. کولمبس نے آ کر کے امریکہ دریافت کیا، پتہ چلا ادھر اور جہان بھی موجود ہے. تو کیا بعید ہے کہ اب بھی کوئی اور جہان موجود ہو اور دنیا والوں کو نہ بتاؤ. تو وہ موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پہلے فرمایا وہ بحر شام میں ہے، پھر فرمایا نہیں بلکہ وہ بحر یمن میں ہے، پھر فرمایا نہیں وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے. 3 دفعہ فرمایا وہ مشرق میں ہے. اور مدینہ میں بیٹھ کر مشرق، عراق، ایران، پاکستان، افغانستان یہی بنتا ہے. اور پیچھے تو سمندر بہت دور چلا جاتا ہے. یہ قریب کا سمندر جہاں وہ طوفان ان کو لے جا سکتا تھا وہ بحر فارس ہی ہے. اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ وہ اصفہان سے نکلے گا. مطلب اس وقت ہو سکتا کسی جزیرے میں ہو، مگر جب وہ اپنا اعلان کرے گا، فتنہ بن کے آئے گا،
اصفہان میں آئے گا، وہاں کے 70,000 یہودی اس کی بیعت کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اور پھر ان کو لے کر وہ مسلمانوں کی طرف فتنہ بن کے نکلے گا۔ وہ جگلر نہیں ہوگا، صرف شعبدہ باز نہیں ہوگا، بلکہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، فوجیں اس کے ساتھ ہوں گی، وسائل اس کے پاس ہوں گے، جو نہیں مانے گا ان کو تباہ کرتا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم اس کی بات نہیں مانے گی، ان کی تجوریوں سے پیسہ نکل کر اس کے ساتھ ایسے اس کے پیچھے چلا جائے گا جیسے شہد کی مکھیوں کی ملکہ کے پیچھے مکھیاں چلی جاتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ بات کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دیں گے، یہ تو متعدد احادیث میں آتا ہے، اور اصفہان کا ہے ایران میں، وہ ان کا ساتھ دیں گے۔ وہاں سے نکلے گا، ساری زمین کا چکر لگا کر پھر وہ شام کے علاقے میں پہنچے گا، جہاں پر حضرت مہدی کی حکومت ہوگی اور جہادی قائد حضرت عیسیٰ بن مریم ہوں گے علیہ السلام۔ تو جہادی قائد وہ ہوں گے اور وہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی جا کر ان کا ساتھ دیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ 70,000 یہودی تو وہ ہیں، باقی نہ جانے کتنے ہوں گے، اور وسائل بھی اس کے پاس ہوں گے، لڑائیاں تو ہوں گی، اور اس کے بعد پھر وہ قتل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو پہنچے گی تو وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ تو عزیز بھائیوں، اس کی شکل کیسی ہے، کہاں سے نکلنا ہے، اور وہ اب تک موجود ہے، کیا کیا اس کا فتنہ ہوگا، یہ سب باتیں ہم نے پہچان لیں۔ آخری بات سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن کے لیے وہ آزمائش بنے گا، ان کی آزمائش اس کے ذریعے ہوگی، اور جو اس سے پہلے مر چکے ہوں گے یا جو اس کا سامنا نہیں کریں گے، ان کی آزمائش اتنی بڑی قبروں میں ہوگی۔ انکم لتفتنون فی قبورکم مثل فتنۃ المسیح الدجال، قبر میں تمہاری آزمائش اتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی آزمائش فتنۃ الدجال کی ہوگی۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، نیک آدمی بتائے گا میرا رب اللہ ہے۔ آسمان سے آواز آئے گی ان سادہ کا عبدی، میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ تیرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ آسمان سے آواز آئے گی میرے بندے نے سچ بولا ہے۔ یہ شخص جو آپ کی طرف بھیجا گیا تھا یہ کون تھا؟ اس میں لوگوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر پیش کی جائے گی، اس کی کوئی دلیل نہیں، اور اگر تصویر پیش کر دی بھی جائے تو ہمیں کیا پتہ چلنا ہے؟ وہ تو صرف وہ پہچانے گی جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ ہمیں کوئی تصویر سامنے لا کر کہے بندہ پہچانو تو ہمیں کیا پتہ ہے؟ تصویر والی کوئی بات درست نہیں، اصل ہی نہیں، یا تو نا ضعیف روایت ہے، ضعیف بھی نہیں، صرف ایک سوال کو گھما کر کیا گیا ہے، تھوڑا مشکل بنا کر کیا گیا ہے۔ آپ سے کہا جائے محمد کون ہے، تو اگر آپ نہیں بھی مانتے تو آپ کو پتہ تو ہے نا کہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ اس لیے نام نہیں لیا جائے گا، کہا جائے گا یہ شخصیت جو آپ کی طرف بھیجی گئی تھی وہ کون تھے، تو وہ کہے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
اللہ فرمائے گا ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا، افتحوا لہ بابا من الجنہ، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو، وافرشوا لہ من الجنہ، جنت سے اس کا بستر بچھا دو۔ اور جو منافق یا کافر ہوگا، باغی ہوگا، نافرمان ہوگا، اس کو سوال کیا جائے گا تیرا رب کون ہے؟ بولے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اچھا تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا ایک جملہ ہوتا تھا دنیا میں، لوگ پڑھا کرتے تھے، میں بھی پڑھ لیتا تھا، لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہا۔ یہ وہ مسلمان لگ رہا ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے مگر عمل نہیں کیا۔ سمعت الناس یقولون فقلت، لوگوں کو میں نے سنا تھا وہ کچھ جملہ بولتے تھے، میں بھی بول دیا کرتا تھا، ہاں ہاں لا ادری، اب مجھے کچھ پتہ نہیں اس کا۔ آسمان سے آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھول دو، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو، فیاتیہ من سمومہا ودخانہا، جہنم کے دھوئیں اور جہنم کی گرم ہوائیں اس کی طرف آئیں گی۔ العیاذ باللہ۔ قبر حشر کے مقابلے میں ایسے جیسے حوالات ہوتے ہیں جیل سے پہلے، چھوٹے سوال چھوٹی جزا چھوٹی سزا، اور حشر میں بڑے سوال بڑی جزا بڑی سزا۔ تو جن لوگوں کو کا فتنہ دجال بنے گا وہ بنے گا، اور جن لوگوں کا فتنہ دجال نہیں بن سکے گا ان کو اللہ تعالیٰ قبروں میں آزمائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے اس کو نہ دجال آزمائے گا اور نہ قبر میں آزمایا جائے گا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے جو جمعے والے دن یا اس کی پچھلی رات فوت ہو جاتا ہے وہ بھی قبر کی آزمائش سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، یہ سب ہونے والا ہے، آپ مانو یا نہ مانو، آپ تیاری کرو یا نہ کرو، یہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ آنے والے وقت کی تیاری کریں، اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، دین پر عمل کریں، اولادوں کی تربیت کریں تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔